टोरंटो 360 टेली विज़न पे जो प्रोग्राम करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, उनमें से इस वक्त 5 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ के पैगामात आप तक हम पहुंचाएंगे, कुछ ने इंडिविजुअल प्रोग्राम किए हैं, उनका जिक्र भी प्रोग्राम में करेंगे। दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। आप सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और टोरंटो 360 की पूरी टीम की तरफ से नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। अपने एक हर कोई रेजोल्यूशन बनाता है कि ये करेंगे और वो करेंगे और हो नहीं पाता है, लेकिन इस साल जो है कोशिश का रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम ट्राई जरूर करेंगे, अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि कोशिश अल्लाह को पसंद है। हाँ तो इस तरह करें, मैं ऐसे दिखाऊंगा ना कि आपको अलग बना जाएगा, दिखाएंगे ना दोनों देंगे। मैं तो यही समझा कि उन्होंने कहा खुशखबरी है, मेरे को यार शादी है। आप अपना हाथ दिखाइए, वो बताएंगे आपको कि अब जो साल बदलेगा, यकीन दिलाओ मेरा हाल बदलेगा। बदलेगा, उसका ख्याल नहीं है मेरा, कसम खाओ उसका ख्याल बदलेगा। 2022 का साल ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, not only from personal perspective as well, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह from sporting perspective as well, जो आप इंशाल्लाह अगर आपने नहीं देखा तो आप स्पोर्ट्स राउंड अप में देखेंगे जो हमने कवर किया है। क्या अजब है दायरों का सफर, बेनामो निशा रास्तों का सफर। आज गुमराह है उम्मत आदम हर सू, तारीक रातों में अंधेरों का सफर। वाह। फिक्रो तदब्बुर दोनों से गाफिल, फिक्रो तदब्बुर दोनों से गाफिल, बेरब्तो आहंग ख्यालों का सफर। ए हुनरमंदाने आइनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इस सारे जुराइम की इजाजत चाहिए। क्या बात है, क्या बात सर, आपने तो खुद लिखा? मैंने खुद लिखी हुई है। इस तरह लगता है जैसे उस वार्ड के पीछे 2-2 मुरब्बे जमीन भी मिली है। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब झूमते हैं अंबर को, कैरियोकी पे गाना मुश्किल होता है। प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई। सर जी गिलास ये कैरियोकी जो है इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं फोन यूज नहीं कर रहा थी, सारे कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टेलीविज़न पर नए साल का ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 365 दिन गुज़रते जाते हैं, पता नहीं चलता। साल के बाद एक नया साल आ जाता है, वक्त गुज़रता जाता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ हम भी गुज़र रहे हैं। हमारी उम्र का एक साल इसमें कम हो जाता है। न जाने नया साल आता है, खुशी मनानी चाहिए या अफसोस का इजहार करना चाहिए, लेकिन क्या कीजिए, जो रिवायत है वो यही है कि जब भी नया साल आए उसे खुश आमदीद कहा जाए। बहुत कुछ गुज़रे सालों में हुआ। 2-4 साल ऐसे गुज़रे, पेंडेमिक ने बिल्कुल दुनिया को चेंज करके रख दिया, लेकिन उसके बाद कुछ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं। कुछ मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे टोरंटो 360 टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, उनमें से इस वक्त 5 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ के पैगामात आप तक हम पहुंचाएंगे, कुछ ने इंडिविजुअल प्रोग्राम किए हैं, उनका जिक्र भी प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन मैं तमाम हमारे इस वक्त मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा देता हूं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल हम इनफॉर्मल सा रखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी जहन में आए वो लिख लिए, कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होंगे मैंने जस्ट स्टार्ट किया है मेज़बानी का, और बाकी सब जो भी पेशन करना चाहे कर सकता है। मेरे राइट पे आरिफ जहांगीरी साहब हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी टॉक आपका माशाल्लाह पॉपुलर प्रोग्राम है, तो आप सलाम अर्ज़ कर लें और उसके बाद फिर मैं सबका तारुफ करा के फिर आपसे क्वेश्चंस करता हूँ। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। साल नौ सबको मुबारक। आने वाला साल नई उम्मीदों और नए उमंग के साथ, यकीनन हम भी इंतज़ार कर रहे हैं उस साल का, आप भी कर रहे हैं। जो गुजर गया, जो कुछ भी था उस साल के अंदर हम जो कुछ कर सके इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है कम्युनिटी टॉक के अंदर बेहतर सब्जेक्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। जनाब पता नहीं क्यों इस ट्रांस में हैं आरिफ जहांगीरी साहब, हमने तो साल शुरू कर लिया है,
ہم کیونکہ آخری سورج غروب ہو گیا, نیا دن بھی آ گیا, آج تو پہلی تاریخ ہے, تو ہم تو نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے پروگرام کے دوران عارف جہانگیری صاحب کو بھی نئے سال میں جو ہے وہ داخل کر لیں. بلال چیمہ صاحب, شوکیس ود بلال چیمہ, اور ہر سال شوکیس میں آپ کے نئے نئے نگینے سج رہے ہیں, اور آپ کے شوکیس کا شیشہ بھی صاف ہو رہا ہے ماشاءاللہ, ہوپ فلی, تو کیونکہ چینج ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کو بھی خوش آمدید, اور آپ بھی ہمارے ناظرین سے تھوڑی ہیلو ہائی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بیت گیا اس پہ فخر کر سکتے ہیں تو فخر کریں, جو آنے والا ہے اس پہ امیدیں سجائیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ شوکیس پازیٹیو ہے ہی ہے, آپ بھی پازیٹیو رہیے گا. انشاءاللہ اگلے سال میں آپ اور ہم سفر رہیں گے پورا سال شوکیس ود بلال چیمہ کے ساتھ ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ. اور جناب حمیرہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن مائی لیفٹ, اور ان کے پروگرامز آپ ٹورانٹو وائبز, اور جو ٹریول, میں تو ٹریول گائیڈ ہی اسے کہتا ہوں ماشاءاللہ سے, وقفہ ان کے پروگرام میں رہتا ہے, بزی بہت رہتی ہیں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں, تو اپنے ٹورزم کا معاملہ ہے اس کو بھی کر رہی ہیں. تو آپ کو بھی خوش آمدید, اور آپ بھی ہیلو ہائی کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ. السلام علیکم جی, اور میری طرف سے ٹورانٹو 360 ٹی وی دیکھنے والوں کو, اور ان پرٹیکولر اینڈ ان جنرل ٹو ایوری ون, ہیپی نیو ایئر. اور خیر یہ کلیشے ورڈ بھی بن چکا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ رسم بھی ہے, رواج بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی ہم نئے سال کے آنے پہ بہت سی ریزولوشنس لوگ پاس کرتے ہیں اور کمٹ کرتے ہیں. کہاں تک وہ چلتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو بات آپ نے کہی کہ یس آئی ڈو ٹریول اے لاٹ اینڈ دیٹ از وائی آئی کنڈکٹ دی ٹریول شو, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس میں میرا ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے ٹریول وتھ پرپز. صحیح. تو جو بھی آپ سفر کرتے ہیں, چاہے زندگی کا سفر ہے, چاہے کوئی خاص ٹور ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی پرپز کو ضرور سامنے رکھیں. اور ٹورانٹو وائبس کا جو آپ نے ذکر کیا, چونکہ پہلے میں ایک وائس آف ویمن کیا کرتی تھی, جس میں ان چھپی ہوئی ہمارے جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو میں سامنے لاتی تھی. اب میں اب اس کو میں نے تھوڑا سا براڈر اسپیکٹرم پہ لے گئی, کہ اب میں نے بندوں نے کہا کہ یار ہمارا کیا قصور ہے, صرف خواتین کی آواز کیوں, تو ان کی آواز بھی بیچ میں شامل ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ براڈر اسپیکٹرم میں کہ ہم گلوبل سٹیزنز ہیں, اب دنیا جو ہے سمٹ گئی ہے, تو بس اب اسی کی باتیں کریں گے. چلیں. اور جناب محبوب شیخ صاحب, فیس ٹو فیس ود محبوب شیخ, لاٹ آف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, اور بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کہتے ہیں جی بڑا ایکٹیو, کہتے ہیں محبوب شیخ صاحب سب کام کریں گے, یہ سب کام کرتے ہیں. محبوب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ہیلو ہائی کریں. بہت بہت شکریہ بٹی صاحب. یہ ٹورانٹو 360 ٹی وی کی روایت رہی ہے کہ ہر سال کچھ نیا کرنے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال بھی سال نو کی آمد پر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا پوری ٹیم کی جانب سے, اور اسپیشلی ایز اے اینکر, ایز اے ہوسٹ, ایز اے پروڈیوسر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 360 کی جانب سے ہمارے جو سامعین ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, ویورز ہیں, ان کو کوئی نئی چیز دکھائیں. اور انشاءاللہ جس طرح فیس ٹو فیس چل رہا ہے, نئے سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے نئے پروگرام لے کے آ رہے ہیں, خاص طور پہ آن مائی اینڈ ایک بہت بڑا گیم شو لے کے آ رہے ہیں. ہم کینیڈا کا سب سے بڑا گیم شو ہوگا انشاءاللہ, سب سے بڑا کھلاڑی. چلیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. فیس ٹو فیس آپ کا ہے, اور پھر بیہائنڈ دا فیس جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال میں ہوگا انشاءاللہ. عرفان ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ جناب. آپ جگ بابا تن سارے کہتے جی, جگ بابا, بڑی مہربانی. اور شوکیس میں بھی آپ انٹیگرل پارٹ ہیں, آؤٹ ڈورز بھی آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, ریل اسٹیٹ کے والے سے بھی آپ کے پروگرام ہیں, تو آپ بھی ہیلو ہائی کریں, اور پھر ہم کویشچنس کا آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب, میرا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوڑ گیا اسے بھول جا, اور جو چلا گیا اسے یاد نہ کر. تو گولڈ ہومز کے نام سے میں نے ٹورانٹو 360 کا جو پروگرام کیا تھا, اور یہ ٹورانٹو کا سب سے معتبر ریل اسٹیٹ شو تھا, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کو عام ناظرین کی بجائے ریل اسٹیٹ ایجنٹ زیادہ دیکھتے تھے. اس میں ایجوکیشن بھی تھی, اس میں انفارمیشن بھی تھی, اس میں ورائٹی بھی تھی. تو مارچ میں وہ شروع کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میرا خیال ہے کہ میں اس کو بھی فریم کر رہا ہوں, عرفان بابا شو کے نام سے. وہ بھی پھر اس سال میں ٹورانٹو 360 پہ شروع کروں گا, اور آپ کی بلیسنگ چاہیے, اور آپ لوگوں کی بھی بلیسنگ چاہیے. آپ کو نیا سال مبارک ہو, اور نئے سال کی خوشیاں منائیں, اور نئے سال کی ریزولوشن کریں, اور نیا سال دعا کریں کہ ہمارا جو ملک کینیڈا ہے اور ہمارا جو وطن پاکستان ہے, دونوں ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, بہت سے میرے جو کویشچن تھے ان کے جواب پہلے آپ لوگوں نے دے دیا, مطلب میں نے کچھ کویشچن ایسے کرنے تھے, وہ جواب پہلے آگے.
अच्छा जनाब, कल में है कुछ मेहमान हमारे साथ, हमारे साथी जो हैं, जो प्रोग्राम हमारे साथ प्रोड्यूसर्स करते हैं, वो नहीं आ सके हैं। नईम साहब जो हैं वो आपके इल्म में है कि स्पोर्ट्स का ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और तमाम जो भी इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के उसको कवर करते हैं और स्टॉक्स के हवाले से ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। तो उनका पैगाम है वो हम आप तक पहुँचाते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे अजीब सा इस वक्त इसलिए लग रहा है कि आप लोग सब माशाल्लाह वहाँ बैठे हुए और आई एम हियर, अपना मैसेज रिकॉर्ड करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की तरफ पहुँचे वो। 2022 का साल ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, नॉट ओनली फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव एज वेल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव एज वेल, जो आप इंशाल्लाह अगर आपने नहीं देखा तो आप स्पोर्ट्स राउंड अप में देखेंगे जो हमने कवर किया है। क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अच्छा साल रहा, स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी अच्छा साल रहा और काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए इस साल और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाकिस्तान की टीम के लिहाज से भी आया वहाँ पर। मुझे मौका मिला फीफा वर्ल्ड कप जाके देखने का, वो भी हमने थोड़ा सा कवर किया आप लोगों के लिए। वो भी एक अच्छा भरपूर ज़बरदस्त किस्म का इवेंट रहा। ओवरऑल जो उन्होंने मैनेजमेंट की एंड ऑल दैट, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल सो 2022 पर्सनल लिहाज से अल्लाह ताला ने उम्रे की जो है वो शफात नसीब की, तो वी कुड गो देयर। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी टीम के आधे से ज़्यादा लोग इस दफ़ा माशाल्लाह उम्रे पे गए। बिलाल चीमा भाई वो गए उम्रे पे, अरशद भाई विद हिज ऑल फैमिली ही वेंट एज वेल, नोमा बाजी वो गई। तो ओवरऑल टोरंटो 360 टीवी के लिए भी एक अच्छा साल इन सेंस में था कि वी ऑल माशाल्लाह डिड दैट। अगेन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी के पर्सपेक्टिव से अनदर गुड ईयर वाज कि हमारी टीम में काजी आरिफ साहब का एडिशन हुआ एंड ही इज़ फैंटास्टिक, लाइक माइंड ब्लोइंग गाय, और ही इज़ बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू इंशाल्लाह सी एज वेल। So thank you so very much for watching us in 2022, and inshallah in coming year you will see lot more projects which we are bringing in। और sporting events के लिहाज से PSL होने जा रहा है अगले साल और अगले साल कुछ और स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक क्योंकि स्पोर्ट्स से ही है तो हम जो हमारी जो क्रिकेट लीग है वो भी इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे अ लॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स इवेंट विद इन GTA एज वेल, और कुछ नए प्लान्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से इंशाल्लाह। सो आई बिलीव आई सेड इट ऑल। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर watching Toronto 360 in 2022, and inshallah we'll be watching all together in 2023 as well, and hopefully inshallah दुआ करें कि कोविड जो अब सुनने में आ रहा है कि वापस आ रहा है वो हिट ना हो इतना बैडली, क्योंकि इन 2022 हमारी जो है थोड़ी सी जान छूटी कोविड से, विच इज़ वाई वी आर all out and celebrating and get into the normal life, और इंशाल्लाह 2023 में ही ऐसा ही हो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ पे हों। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम तारिक कियानी, एंजॉय योर 2023 एंड हैप्पी न्यू ईयर। सादिक खालिद साहब, हमवी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए बहुत से काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम में आगाज़ में बताया था कि कुछ वो सर्दियाँ थी, बर्फ़ थी, उस पर स्लिप होके गिर गई तो चोट उन्हें आई। ज़ाहिर है वो इस वक्त रेस्ट में हैं, लेकिन पैगाम उन्होंने आप तमाम देखने वालों के लिए पहुंचा दिया है, आइए देखते हैं। मैं हूँ सादिया खालिद फ्रॉम वी कनेक्ट। आप सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और टोरंटो 360 की पूरी टीम की तरफ से नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये नया साल हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बनाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए खुशियाँ, अमन और बहुत सारी मोहब्बतें लेकर आए। नया साल मुबारक। शाज़िया हुसैन ऑल द वे फ्रॉम कराची, जी हाँ पाकिस्तान में हैं, और लेकिन ज़ाहिर है उनका नया साल है तो उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम भी आप तक पहुँचे। तो शाज़िया से भी हमने बात की तो उनका रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो भी आपके लिए पेश कर रहे हैं। शाज़िया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स। ये गाइस, हम लोग 2022 से 2023 में दाखिल हो रहे हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा ये साल जो है कामयाबियों भरा और खुशियों भरा साबित हो।
اپنے ایک ہر کوئی ریزولوشن بناتا ہے کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور ہو نہیں پاتا ہے، لیکن اس سال جو ہے کوشش کا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ہم ٹرائی ضرور کریں گے، اپنی بیسٹ ٹرائی کریں گے، کیونکہ کوشش اللہ کو پسند ہے. تو اسی ایک اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیں کہ جی ہمیں جو ہے کوشش ضرور کرنی ہے، تو ایٹ دی اینڈ آپ ضرور حاصل کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ ٹورانٹو 360 ٹی وی. شمائلہ عمران جو ہیں انہوں نے اپنا نیو ایئر کا پروگرام کیا ہے، وہ آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا، اور آج نما بابر کا بھی اپنا انڈیویجول پروگرام تھا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور آج ہم جو باقی بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ آپ تک جو پہنچا رہے ہیں یہ دو امپورٹنٹ ترین بندے ہیں. جناب قاضی عارف صاحب ہیں جو بالکل کیمرے پہ ہیں اور ہر چیز آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور طلحہ آن دا پینل ہیں، طلحہ بھٹی. تو جناب ان کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اور سارا پروگرام جو ہے ان کے ساتھ ہی چلے گا. عارف صاحب چھوٹے چھوٹے سوال، چھوٹے چھوٹے جواب، اور بعد میں جو بھی پیچن کرنا چاہے، مطلب میری میزبانی یہاں تک تھی، آگے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. کیسا رہا آگے اللہ دے والے کیسا رہا 2022 اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے حوالے سے اوورآل ذاتی طور پہ دیکھنا ہو کہ کیسا؟ اچھا 2022 سے میری ذاتی زندگی میں کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اس سال، تو ایک اس سال اس لحاظ سے بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑا ثانیہ تھا اور مشکل وقت تھا. ظاہر بات ہے ماں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے، اس نے بڑا سارے، اور یہیں پر تھی، کینیڈا میں تھی ہمارے ساتھ، کوئی تقریباً خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ یہیں تھے، تو یہ بھی خدمت کر لی آپ نے ماشاءاللہ. بہت اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ 10 سال سے وہ ہمارے ساتھ تھیں ادھر، تو یہ بہت بڑا احسان تھا کہ خدمت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کو. بس ایک گیپ تھا، وہ اب گیپ ابھی تک کوشش کر رہے ساری عمر رہے گا سر، یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ خوشی کی خبر بھی ہے کہ میری صاحبزادی کی شادی ہو گئی، تو اس لحاظ سے ایک ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو گیا اس سال. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے یہ دو اہم ترین میری ذاتی زندگی کے مائل سٹونز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الحمدللہ اس سال اچیو ہوئے. اور دوسری چیز جو ذاتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا معاشرے کے اندر، جو آواز میں اٹھانا چاہتا تھا، اس حوالے سے میں نے بہت سارے سبجیکٹ کریٹ کیے اس سال. اور الحمدللہ میں خود ذاتی طور پہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوا ہوں کہ میں نے یار کچھ سبجیکٹ یقیناً ایسے تھے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، جس کے اوپر میں نے بات کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ یار آئی ڈیڈ سم تھنگ. آپ خود کمفرٹیبل ہیں، اپنے اس سے مطمئن ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل صحیح. فراز صاحب آپ آن اینڈ آف پاکستان کے چکر بھی لگتے رہے، یہاں بھی رہے، مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے، پھر ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کے پروگرام میں مہمان ضروری ہیں، پھر آپ کے پارٹیسپینٹس بھی بہت ضروری ہیں. یہ تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے. اوورآل اگر زندگی میں دیکھیں تو 2022 نے کیا کھویا، کیا پایا نہیں، مطلب ایسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سر زندگی میں بہت کچھ کھویا، لیکن یہ 22 جو ہے نا، یہ پانے کا نام تھا میرے لیے. گڈ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ عمرہ کی سعادت جو ہے نا وہ نصیب کی، اور میرا خیال ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم گئے؟ فرسٹ ٹائم تھا میرا جی یہ. اور وہ بھی اگر مجھے فرض کریں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک ہاسپٹل وائز تھا، تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، پوری دنیا گھومی ہے، تو میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں کہ جو یہ کام نہ کروں، تو یہ کام نہ کر سکا آج تک، کیوں نہ کر سکا. بالکل صحیح ہے. تو that was میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا بیسک سمجھ لیں کہ جی لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ وہ پہلی نظر جو خانہ کعبہ پہ پڑی، وہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہی جو ہے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ اس حوالے سے سناتا ہوں کہ مطلب کئی دفعہ سنا چکا ہوں. چھوٹا بیٹا عبداللہ جو ہے، تو وہ ہم فرسٹ ٹائم جب گئے، میرے خیال کافی پرانی بات، اس کے بعد الحمدللہ ریگولرلی جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے لوگ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جب تم جاؤ گے تو دیکھ لینا. اور سب سے زیادہ وہ رویا، اور اس کو کوئی پتہ نہیں، سب سے زیادہ وہ کیفیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بس سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے یہ، بس اللہ تعالیٰ بس جو ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے گھر جو ہے حاضری دیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں. اور یہ وقت نکالنا چاہیے میرے خیال لوگوں، یہ دنیا داری میں سے یہ کام بڑا ضروری ہے، اور آپ کو بڑا سکون دیتا ہے، یہ بڑی آپ کی زندگی میں بڑا فرق آتا ہے، ٹھہراؤ بھی آتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بلیسنگز بہت ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سلسلہ چلتے رہتے ہیں. جی جی آپ کے ساتھ ہی سوال میرا ہے. آپ نے وہ اپنا کیا ہی نہیں ہے ابھی، میرا تو وہیں پہ رہ گیا، پہلے بٹ صاحب آگے، پھر آپ کمپلیٹ کریں سر. اب آپ کا I'm sorry نیا سال ہے نا، نئے سال میں تھوڑی مطلب
हाँ, ये भी तो होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल चीमा सही। साहब एक ये सर, कि आपका आपने उम्रा कर complete- लिया तो हज भी करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने नियत मतलब कर लें। तकरीबन आप नहीं, बात हो क्योंकि गया वो बात complete हो- स्पिरिचुअलिटी की चल रही थी ना, तो जी, जी। मेरे जहन में 2022 आ आपका गया। कैसा जी? इसको कंटिन्यू करके आप बताएं। अच्छा, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज अ टाइम कि मैं बच्चों को लेकर गई किबला अव्वल किबला दोम एक्चुअली जी हाँ। हम लोग गए और मदीना में जो सुकून मिला, जो उम्रा करके और वो सब चीज़ें, एंड टू शेयर इट विद आवर चिल्ड्रन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर एक ख्वाहिश थी कि मैं किबला अव्वल ज़रूर देखूँ। तो वो 3 साल पहले तकरीबन जब मैं टूरिज़्म को रिवाइव कर रही थी, अपनी पुराने एक पैशन को और अपनी एक जो चीज़ थी उसको कई सालों के बाद जब मैंने रिवाइव किया, तो दैट वाज द फर्स्ट टूर दैट आई वेंट ऑन, एंड दैट वाज किबला अव्वल। वहीं पे जो मेरा एक और पैशन है टू हेल्प पीपल, तो जरश में मैंने रेफ्यूजी कैंप भी विज़िट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी रेफ्यूजी स्पॉन्सर किए हैं, आपको मालूम है 8-10 साल पहले काफ़ी लोगों को स्पॉन्सर किया है। तो इसके साथ अब ये हो गया किबला अव्वल और दोम की कहानी। तो इस 2022 साल कैसा था? हाँ जी, उसी से, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूटी। तो इस साल जो मैं नेपाल, मेरा एक और, बहुत से ख्वाब है ना, तो ज़िंदगी में इंसान के होते हैं और ख्वाब होने ज़रूरी हैं, मिशन तभी आप उनकी ताबीर भी पाते हैं। फिर दरमियान में बात करूंगा जी, तो उसमें मैं नेपाल गई मैं इस ख्वाब साल पे बात करता हूं। 2022 पहले मैं में। ख्वाब की बात करूं जी। कि कहते हैं कि अगर आपने कुछ आपके पैशन है कुछ करना, तो चाहे आप दिन में भी ख्वाब देखें, ख्वाब देखना बड़ा जरूरी है। और कहते हैं डे ड्रीमर्स आर द मोस्ट डेंजरस पीपल बिकॉज दे वुड डू एनीथिंग The dangerous and also successful people. to make it come true. तो इस साल जो है resolution भी बताएं मेरी लोगों को। 20 साल पुरानी रेजोल्यूशन अभी थी। लोगों को बताएं। मैंने जाना था जब मैं कनाडा आई, अब मैं ख्वाब की ही बात कर रही हूँ कि जब मैं बिकॉज आई वाज यंग गर्ल, जब मैंने अपनी इमिग्रेशन ली टूरिज्म फील्ड से ही, तो मैं यहाँ पे आई और मेरा मिशन था, मैं वैंकूवर आई, क्यों लैंड की, पहाड़ थे वहाँ पे, समंदर था। तो मेरा था कि मैं पहाड़ों में ट्रेनिंग करूँगी, टूरिज्म वो एडवेंचर ट्रेनिंग, क्योंकि 6000 मीटर तक मैं जा चुकी थी उससे पहले, तो 8000 तक जाना था मुझे। माउंट एवरेस्ट मेरा ड्रीम था कि माउंट एवरेस्ट और K2 को सबमिट करूँगी, बट आई नीडेड द टेक्निकल ट्रेनिंग। वो ख्वाब मेरा तब नहीं पूरा हो सका, तो इस साल फिर मैं बेस कैंप गई माउंट एवरेस्ट के, जो कि बड़ा पुराना ख्वाब था मेरा। चलें, समिट तक नहीं पहुँची, 6000 मीटर तक गई मैं। और उस ख्वाब के बाद जो तीसरा, जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात, उसी से कनेक्टेड, उसके बाद में तीसरी चीज़ थी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रूमी। अच्छा। तो इस बार कोनिया भी जाना हुआ, Very good. और वो जो एक फीलिंग थी, तो इस दफा आपका जो है वो बड़ा बिजी रहा और जब आप ख्वाब की बात करें, और दूसरी तरफ ये कि कहते हैं कि ख्वाब लफ्ज़ों में ढल नहीं सकते, काश आंखें पढ़ा करे कोई, लोग तस्खीर हो भी सकते हैं, लफ्ज़ दिल से अदा करे। अच्छा भट्टी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, बहुत कम लोगों को पता, और ना मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को बताया। मैंने मक्का के अंदर 3 साल नौकरी की है सर। अच्छा। मैं PAE में प्रोटोकॉल ऑफिसर था। अच्छा, लकी। 82 से लेके 86 तक। अच्छा, माशाल्लाह। तो वैसे तो मेरा फाइनेंस का शोबा था, उन्होंने मुझे सो कॉल्ड फाइनेंस का, लेकिन मुझे उन्होंने मेरे शौक दे प्रोटोकॉल का मुझे दिया था, और मेरे दिन रात खाना काबा के अंदर गुजरते थे। और मैंने खाना काबा में ऐसा वक्त भी देखा, जब मैं उधर था 82 में था, आप लोग शायद उस वक्त कोई गया या नहीं गया, उस वक्त वो फर्श नहीं थे सर। अच्छा। बड़ी खूबसूरत, यानी वो थी ज़मीन, ख़ासतौर पे सफ़ा और मरवा के दरमियान 2 पहाड़ियाँ थी, उसमें गुंबद बने हुए थे, लेकिन वो रेत थी। अब सुना है कि उन्होंने फर्श बना दिए हैं और वो सारा कुछ कर दिया। के, और उस तरह उन्होंने टाइलें भी ऐसी खुरदरी से खाना काबा का जो सीन है वो आधा बना हुआ था और आधा मट्टी थी सर। अच्छा, यानी इट वाज ए ब्लेसिंग। 82 की बात है, ये 82 की बात कर रहा हूँ सर। और बाजार उसी तरह थे, यानी खाना काबा से एक दरवाजे से आप निकलते थे तो सामने आपको पता लगता था ये उनका घर है, ये उनका, यही आल मदीना मुनव्वरा का था कि जब रोजे से आप रोजे के इर्द गिर्द को हजरत अली का घर है, या हजरत फातिमा का घर है, या अबू बकर सिद्दीक का घर है, या हजरत उमर का घर है, तो ये सारा मैंने वो पुराना जो है ना देखा। लास्ट टाइम मैं गया था 86 में से, तो मेरी ड्यूटी ये होती थी कि एयरपोर्ट से जो VIP सेक्रेटरी आ गए, कोई मिनिस्टर आ गए, कोई MNA आ गए, उनको लेके जाके उम्रा करा दी। अच्छा, सही है। तो मुझे ये सादत हासिल हुई कि उन 4 सालों में मेरा ख्याल है मैंने कमो बेश नहीं तो उम्रा और तवाफ में फ़र्क है सर। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है। उम्रा एक तो बकायदा एक आप एक तवाफ तो जब आपका जी चाहे तवाफ आप
تو عمرے تو میرا خیال ہے میں نے کچھ 20-25 کیے، لیکن طواف جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 400-500 باری میں نے، بے شک اور میں نے ایسا بھی جتنے بھی وی آئی پی جاتے تھے نا بابا جی ان کا پیچھے پیچھے بیگ اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے نا، وہ طواف تو ہو ہی جاتا ہے نا، کیونکہ عمرہ تو پورا نیتن کرنا درمیان میں آپ پڑتا آ گئے تو آپ سے پوچھ کے پھر میں محبوب صاحب کی طرف آپ کا 2022 کیسا رہا تاکہ پھر اس کے دیکھیں ساتھ 2022 میرے لیے میں اپنی ایکٹیویٹی خود کریٹ کرتا ہوں سر، مجھے بڑا فخر ہے کہ میں، اور 22 کا کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں تھا جس دن میں نے اپنی ایکٹیویٹی خود کریٹ نہ کی ہو یا لوگوں نے مجھے نہ بلایا ہو یا میں کسی ایونٹ پہ نہ گیا ہوں. صحیح 365 دن تھے تو میرے 370 میلے تھے، 70 صحیح ٹھیک چلیں ہے. گڈ. اور اچھی بات ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تھوڑی سی ریکارڈنگ کرتا ہوں، ٹورنٹو 360 کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن میں اوورآل کسی بھی سال سے مایوس نہیں ہوں. نہیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. کسی بھی سال سے 21 میرے لیے بڑا ہیوی تھا صحیح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن 2022 بہت اچھا سال تھا سر. جدوجہد بہت زیادہ کی، محنت بہت زیادہ کی، اور 23 جو ہے یہ جو ابھی انہوں نے اسپرچولزم کی بات کی، میں تھوڑا سا نیمرولوجی میں جس کو علم جفر بھی کہتے ہیں آپ، اس میں تھوڑا سا میں ایکسپرٹ ہوں سر. میں ہاتھ بڑا اچھا دیکھتا ہوں، کبھی موقع ملا تھا سر. تو میرے اپنے ستارے جو اپنے جو ہاتھ، میرے دونوں ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی ہیں، واہ. یہ ویری ریئر، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ویسے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کا ہاتھ دیکھا آپ نے ویسے؟ جی میں نے ان کا دیکھا ہاتھ، اچھا اور میں اب یہ ڈسکلوز نہیں کرنا نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہی نہیں کب دیکھے ہیں ویسے، لیکن قسم سے یوں اس طرح انہوں نے ہاتھ کیا اور میں نے دیکھا، واہ. تو بڑی جلدی آپ خوشخبری سنیں گے. انشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. کن کے ہاتھ سے؟ میرے ہاتھ سے کچھ اچھا میں ایک چیز جو ہے وہ میرے ایک دماغ میں ایسی بسائی، افسوس ہوا، مطلب تاسف کی بات ہے. آپ نے کہا 1982 میں وہاں آدھا فرش تھا، آدھا فرش بھی نہیں. 82 کی بات ہے. تو 18 اور 22 40 سال ہوتے ہیں. 40 سال میں سعودی عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم ڈکلائن ہمارا 75 سال کا، مطلب یہ عجیب صورتحال ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ہم امید خواہش تو بہت ہے، لیکن تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیل نکلا سارا کچھ ہوا، لیکن ان کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے لوگ، لیکن وہ پھر بھی کتنی ترقی کر گئے. ہماری ترقی معکوس ہے میرے خیال. کبھی آپ اپنے بزرگوں سے کبھی موقع ملا ہوگا پوچھنے کا. میرے دادا جب حج کرنے گئے تھے، پتہ نہیں 1910 کی بات ہے کہ پتہ نہیں کب کی، میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی خانہ کعبہ کے باہر اور مدینہ منورہ کے باہر کھڑے ہو کے حاجی ہاتھ آگے کرے حاجی چندہ اس طرح کر کے کرتے تھے جب آئل نہیں نکلا تھا. 1927 کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ملک پی آئی اے جس طرح بات کر رہے ہیں، پی آئی اے نے بہت ساری ایئر لائنز بنوائی. آج پی آئی اے کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری آرمی نے بہت ساری آرمیز بنائی. اچھا ہم بعض اوقات ہمارا لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقید نہیں ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آئے. بالکل، اور آپ کی بات درست ہے. پھر کوئی نہ کوئی بات ذہن میں رکھتی. ہمیں بہت چھوٹا تھا جب لوگ حج پہ بحری جہاز، میری دادی بحری جہاز 2-3 مہینے میں کہیں جا کے مطلب واپس آتا تھا. بڑے صاحب محبوب صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کو واچ کیا اور آرام سے پوری تفصیل بتائیں گے. لکھ کے لائیں. 2022 کیسا رہا آپ کا؟ کوئی ہار گیا، اچھا کوئی جیت گیا. یہ سال بھی بیت گیا. تو 2022 الحمدللہ ٹورنٹو 360 ٹی وی اور میرے لیے بہت اچھا رہا. بہت سی ایکٹیویٹیز بھی ہماری کمیونٹی کے اندر، بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملا. اور سب سے بڑا یہ موقع ملا کہ کسی کی وساعت سے مارکھم سے مسٹر ساگر شفٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروگرام کی جو ہے وہ لائن لگی، اور کمیونٹی کے ایونٹس میں بھی جو ہے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور خود اپنے ایونٹس بھی کیے. 1 نہیں 2 نہیں 4-5 ایونٹس کرے، اور انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو ہے وہ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. آپ کی پوری کوشش آپ کی بھی کافی تھی کہ مطلب جلدی آ جاتے، لیکن وہ ہے کہ وہ جب تک آپ پکڑے نا کام ہوتا نہیں ہے. لیکن وہ ایک اینڈ ایسا ہوا کہ یار نہیں اب آ ہی جانا چاہیے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم اور وقت مقرر ہے. تو وہ وقت اور ٹائم مقرر تھا، اور وہ کہتے ہیں نا ہمہ جب بیٹھنی ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت وسائل اور اسباب بنا دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2022 ہمارے لیے ویسا ثابت نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا بھر کے اندر انفلیشن ریٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی تھی. پوری دنیا کے اندر غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی انفلیشن انکریز ہوئی. پاکستان ہمارے بیک ہوم کے اندر بھی ہوئی. حکومتی تبدیلیاں بھی ہوئیں، اور سیاسی بحران بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ غریب عوام پہ پڑا ہے. کیونکہ میں اکنامک کرتا رہا ہوں، اکنامک رپورٹنگ کری ہے،
تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آج بہت اچھے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا نے ہمیں اپنایا اور ہم نے یہاں بہت گرو کیا ہے, لیکن جو ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیارے ہیں, دوست احباب ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. 2022 کی جو بات چل رہی ہے پرسنلی تو یہ ہے کہ الحمدللہ مائی ڈاٹر گریجویٹڈ ارلی اینڈ ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ہر ماسٹرز ناؤ. لیکن جو دوسرے بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ریسیشن کی اور اس سب کی حالات پاکستان کے بھی خراب ہیں, یہاں کے بھی اوور آل بھی, لیکن جو پاکستان میں فلڈس جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈس کی میں بات کرنا چاہوں گی, دیٹ واز sort of event of the century kind of thing. کیونکہ جب میں بلوچستان میں بھی تھی تو بہت سے لوگ جو 70-80 سال کے بھی لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی لیونگ میموری میں اس طرح کی بارشیں نہیں دیکھی, انپریسیڈنٹڈ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, جب اس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کلائمیٹ چینج پہ کہ پاکستان میں آؤٹ سائڈ دی پولر ریجن, آرکٹکس کے باہر جو سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اور وہ جہاں ایک اچھی چیز ہے کہ پانی کا ایک منبع ہمارے پاس ایک ریسورس ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر 1 ڈگری بھی ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے تو وہ گلیشیئرز جتنی تیزی سے پگھلتے ہیں, اور پھر وہ جو لیکس وہاں پہ بنتی ہیں, اور پھر وہ جب گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈنگ جس فنومینا کو گلوف کہا جاتا ہے انوائرمنٹ کی لینگویج میں, تو اس سے جو امپیکٹ ہے فلیش فلڈ سے ان ویلیز پہ, ان کے فریجائل ایکو سسٹم پہ, پھر جب وہ وہاں سے پانی پہاڑوں سے اترتا ہے اور پھر جب نیچے آپ سوچیں کہ پورے جب وہ پنجاب اور وہ اس طرف ڈیلٹا کی طرف جب وہ چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر کس طریقے سے وہاں پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اوپر سے تباہی آتے آتے جس طرح اس بار سب نے دیکھا کہ 2-3-4 مہینے تک پانی جو ہے وہ 8-10 فٹ کی اونچائی تک کھڑا تھا پانی, اور میں چونکہ 2-2.5 مہینے وہاں پہ کام کر کے آئی ہوں. لیکن میرا پاکستان کی یہ اب جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہاں تیل نکلا چلیں, لیکن میں اب بلوچستان جیسے صوبے سے ہو کر آ رہی ہوں, یا میں پورے پاکستان اور پورے ریجن میں پھرتی ہوں, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تیل تو وہاں سعودی عرب میں نکلا نا, ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ ریسورسز ہیں. ہمارے پاس پہاڑوں کے نیچے بھی ریسورسز ہیں, ہمارے پاس دریاؤں کے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کلچر, ہسٹری, ہم ہر طرح سے ہم رچ ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. جی بالکل, اس وقت ہاں جی تیل بھی نکلا ہوا ہے, گیس ان کا بھی نکال دو سیڈلی جو ہے عوام کا یہ حال ہے. آگے ٹاپک تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, ٹاپک تو وہیں رہیں گے. میرا خیال لگتا ہے ایسے ہی کہ نیا سال میں ہم سیریس ہی گفتگو میں لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے, مجھے تو یہی لگ رہا تھا, لیکن چلیں گے نہیں ویسے ہی چلیں گے. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح ریزولیشنز ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, پھر مجھے لگتا ہے کہ پہلے 1-2 ہفتے کے بعد چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں, لیکن ہونا چاہیے. مطلب میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش پوری کہ چینج کریں چیزوں کو, اور آپ سب لوگ بھی کریں, کیونکہ ول اس کے لیے چاہیے تھوڑی سی اس میں. اچھا میں تھوڑا سا اور طرف, کمیونٹی, ہم یہاں پہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, کیسا کیا کمیونٹی میں کیا چینج آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا کمیونٹی کو اگر ڈسکرائب کریں اپنے الفاظ میں, کیوں ہم روز ظاہر بات کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں, تو whoever جو بھی پہلے سٹارٹ کرنا چاہے کر کے مجھے سب لوگ کمیونٹی کے بارے میں بتائیں گے. میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا سر, کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا, چونکہ میں بہت ساری کمیونٹیز میں گھومتا ہوں, مختلف کمیونٹیز میں ہوتا ہوں, اور میں پاکستانی کمیونٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور بڑی بلنٹ بات کروں گا. افسوس کا بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب یہاں بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہی ہے. جس طرح پاکستان میں ہم پیچھے جا رہے ہیں, یہاں بھی پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے دماغ جو ہے نا وہ انا میں, خود پرستی میں, لالچ میں, ہوس میں, جیلسی میں, کوئی یو نیم اٹ, ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, سٹی ہال مسیساگا کی بات کروں گا میں, کہ جب سٹی ہال مسیساگا میں پرانی میئر چینج ہوئی اور نئی رجیم آئی, تو وہاں بہت کم براؤن فیسز میرے جیسے نظر آتے, 2 یا 4 ہوں گے. حسرے براؤن تھے وہ. جی اچھا, جب ہم ادھر گئے, آپ نے بھی پروگرام کیے, میں نے بھی کیا, اور کافی لوگوں نے پھر نوکریاں بھی, یہ وہ. اب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں, ایک کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری پاکستانی کمیونٹی نے میئر کو جتایا یا کونسلر کو جتانے میں یہ اچھا تھا. لیکن آج آپ کمیونٹی ہال جا کے دیکھیں, ادھر سٹی ہال جا کے دیکھیں, ہم براؤن فیسز بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستانی براؤن فیس نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویری سیڈ سچویشن. واٹ از دا پوائنٹ, لائک آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, ایک دوسرے کو آگے جانے سے روکنا,
ایک دوسرے کی بلا وجہ کرنا, اپنی بلا وجہ تعریفیں کری جانا خام خواہ بیٹھے ہوئے. کسی محفل میں آپ بیٹھ جائیں, بڑی بڑی تعریفیں لوگ کریں گے, عمل کوئی نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت. اگر اس کمیونٹی کو آگے بڑھنا ہے تو اس کمیونٹی کو بزنس کمیونٹی بننا پڑے گا سر. ہم بزنس کا صرف نام لیتے ہیں, ہم بزنس کا مطلب بھی نہیں جانتے سر. ہم اپنے بچوں کو بزنس کی طرف نہیں لگاتے. ہم اپنے بچوں کو نوکریوں کے لالے, وہی پاکستانی بات کے پتر کلرک بن جا ٹھیک ہو جائے گا سارا کم. یہاں بھی ہمارا وہی مینٹیلٹی ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا میں نے بزنس کرنا, چھوڑ یار نوکری ڈھونڈ. وہ بیچارہ 30 35 40 50 کی نوکریاں. اگر آپ تعلیم کی بات کریں, سب سے پیچھے رہ جانے والی کمیونٹی تعلیم میں پاکستانی کمیونٹی ہے. اچھا میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر آپ کمپیئر کریں تو ہمارے بچے پڑھتے ہیں. ہمارے بچے ہی سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ انڈین, پاکستانی, چائنیز جو بچے نہیں, آپ پھر ساروں کو نہ ملائیں, سر پاکستانی کمیونٹی کی بات بہت ہمارے بچے ماشاءاللہ آپ ساری سب لوگوں کو لیکن آپ اسٹیٹسٹکس میں دیکھیے. اس میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اصل میں پتہ کیا ہے, آپ بیسس کون سی لیتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی پاکستان سے لوگ یہاں پہ موو ہوا کے ہیں نا, وہ جیسے بھی ہیں, وائٹ کالر ہیں یا اس سطح سے نیچے تھے, بیسیکلی دے میڈ اٹ ہیئر. بزنس مائنڈ ہونا ہے سم تھنگ ایلس. پاکستانی قوم اتنی ہارڈ ورکر نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہو. جی بالکل. آپ خود کو پلمبر بنا کے راضی نہیں ہو, آپ خود کو کنسٹرکشن میں ڈال کے راضی نہیں ہو, پیسے ان میں ہیں. These are the professions. لیکن ایون دو آپ کے دیکھیں, آپ کے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, بچے چھوٹے پڑھ رہے ہیں, یہ گریجویٹ ماسٹرز کر رہے ہیں, بچے دونوں گریجویٹ ہیں, بچے ان کے گریجویٹ ہیں. تو ہمارے بچوں میں تو پڑھنے کا رجحان میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. جو بیسیکلی بزنس ٹیکنیک ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جتنے دیکھ لیں, اب جیسے انڈینز ہیں تو دے آر ویری گڈ ان ٹرکنگ, ٹھیک ہے, وہ ایک بزنس خود ہی چلے گئے. Their resources are different. Once they have done the business, basically they can provide money to their kids so they can start business too. اور دوسرا میرے خیال ہم جب دوسری کمیونٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم پھر بھی اگر دیکھیں تھوڑے سے نیو ہیں باقی کمیونٹیز کے. بہت زیادہ نیو ہے. ہم لوگوں کی سیکنڈ جنریشن اب ظاہر ہے جو آ رہی ہے, تھرڈ تک نہیں پہنچے. کچھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کمیونٹی لگے رہتے ہیں, کوئی اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو کہ ہم لوگ کن کی بات کر رہے ہیں. ہم وہی 100 200 300 لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو 200 250 بندہ ہی ہے پریٹی مچ, وہ انہی پہ اس پہ بھی ایکٹیو ہے, یا وہ پرسنل یہ جو چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے ان میں بھی. اگر آپ براڈر اس میں دیکھیں اسپیکٹرم میں, ہمارے پاکستانی, میں جب میں کچھ سال پہلے سوچ رہی تھی ایک ڈاکیومنٹری سیریز شروع کرنے کا یہاں پہ, سم ہاؤ اٹ ڈڈنٹ مٹیریلائز, لیکن اس وقت میں نے کچھ ریسرچ کی تھی. تو اچھا یہ جو آپ کو یاد ہوگا لٹل ماسک آن دا پریری, تو اس میں جو لڑکی تھی اور جس نے وہ لکھا بھی تھا, دے آر آلسو دے ہیو پاکستانی بیک گراؤنڈ. پھر میں نے جب اس وقت ریسرچ کی تھی, سی این ٹاور کا جو چیف انجینئر تھا وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کا تھا, اور میں نے کہا واو پیپل آر یو نو, جیسے آپ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ منگل کرتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز ہیں ہمارے, مطلب ابھی بابا جی بیٹھے ہوئے ان کے دونوں بچے ڈاکٹرز ہیں, میرا بیٹا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے. ہم صرف 100 200 300 بندے جو ہر ایونٹ پہ آپ کو نظر آتے ہیں یا ہر سوشل میڈیا پہ, دے آر ناٹ ٹوٹل ریپرزنٹیشن آف پاکستان ڈایاسپورا ہے. میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا, لیکن جو لیگ پولنگ والے کی بات ہے وہ ان جنرل وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو آپ 100 200 300 بندہ کہتی ہیں, اگر یہ بندے بھی ایکٹیو نہ ہوں تو پاکستانی کمیونٹی کا صفایا ہو جائے, یہ یاد رکھیے گا. میں ڈس ایگری نہیں کر رہی, میں اس کو یہ نہیں کر رہی, لیکن کہنا یہ کہ دیٹ از ناٹ آل. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ صرف وہی کمیونٹی بہت بڑی ہے جو ہر ایونٹ پہ نہیں جاتے, لیکن دے آر ویری ایکٹیو, ادروائز دے آر ویری پروڈکٹیو. اچھا, ہم بیسیکلی کمیونٹی ایونٹ پہ جانا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے, میں عرفان صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ ہم بالکل مائنس ہو جائیں گے. ہمیں ایونٹ, جتنے ایونٹس یہاں ہو رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر ہماری نمائندگی ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے آتے ہیں. اسی طرح آتے ہیں نا, جب آپ کسی ایونٹس میں جاتے ہیں, ملتے ہیں لوگوں سے, ہیلو آئی ہوتی ہے, اپنے کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی ذاتی شناخت کا پرابلم ہے, جو اٹینشن سیکرز ہیں, ان کو ہٹا دیں. باقی ہماری کمیونٹی, باقی ہماری ہر فیلڈ میں, یہ نہیں کہ مطلب کوئی ہماری کمیونٹی الحمدللہ. اچھا ارشد صاحب, اس میں آئی واز ناٹ ڈیٹیسٹنگ دیٹ. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایونٹس پہ جانا پسند کرتے ہیں, کچھ نہیں پسند کرتے.
کچھ ہو سکتا ہے کہ اب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہیں یہ ایسی پسند بات کرتے ہیں. نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کچھ کیمرے کے دوسری طرف بیٹھنا, نہیں ایسی کچھ بات نہیں ادھر ہے, کمفرٹیبل نہیں فیل نہیں کرتے ہیں, ایسی کچھ بات ادھر ہماری کمفرٹیبل کمیونٹی فیل میں کرتے ہیں. ہر بندہ جانا پسند ہر کرتا طرح ہے. کے لوگ ایشو یہ ہے, دیکھیں ایشو یہ ہے ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, بعض لوگوں کو انویٹیشن آتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو انویٹیشن آتے ہیں, جو نہیں جاتے ان میں کتنے پرسنٹ ہوں گے, 1% 2% ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ ہر ایک کو گیدر نہیں کر سکتے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں, جو مشکلات پیدا کرتے ہیں, خود جانا چاہتے ہیں. اچھا آپ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں, میں کچھ اور بات کر رہی تھی. جن کو انویٹیشن نہ بھی جائے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. فیس بک پہ دیکھتے ہیں, اچھا وہ جو فیس بک نے بڑا ایزی کر دیا ہے, جیسے ہی پروگرام کا لائیو کرتا ہے کوئی تو سمجھ آتی ہے, اور وہ پھر کالز آتی ہے باقاعدہ. ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ میں ہوا, ہمارے سامنے کال آئی ہے اور انہوں نے کہا جی آپ کہاں ایونٹ چل رہا ہے, اور وہ صاحب یا خاتون جو بھی ہیں وہ فیس بک پہ لائیو جانے والوں کا ہے نا, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ. اچھا ایک عرض کرتا ہوں آپ کی بات, ایک دوست کر لینے دیں, ایک میرے دوست نے شو, مطلب ایک شو آرگنائز کیا تھا. شو اسی طرح تھا کہ کچھ ان کے فرینڈز آئے, بیسیکلی ہی از دی ون ہو از پٹنگ منی فرام ہز اون پاکٹ. مطلب جسٹ دوستوں کو اس نے بلایا. میرا خیال ہے کہ وہ شیخ صاحب تھے اور ان کو 15 سے 20 میسیجز آئے تھے کہ جی ہمیں کیوں نہیں بلایا. یار لیٹس پیپل ڈیسائیڈ کہ جی کس کو بلانا ہے. اپنا وہ ہے, اور اس کو دیکھنا کہ کیا چیز ہے. یہ چیز میرے خیال تھوڑی سی کم ہونی چاہیے, اور کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرے خیال ایک وقت ابھی آ گیا ہے, مطلب ہم لوگوں کو جو جس چیز کا اہل ہے نا اس کی تعریف کریں, اس کو بیک اپ کریں, اس کو انکریج کریں, اور جو مصنوعی طور پر کسی چیز کو پوز کر رہا ہے اس کو پھر بتائیں کہ یار یہ درست نہیں ہے, تم اس طرح نہ کرو. میرے خیال ابھی ہم لوگ بہت رواداری میں رہتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرے خیال یہ بات ضرور بتانی ہمیں کم از کم. اچھا میں ذرا تھوڑی سی بات رکھ دوں اس لحاظ سے کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کوئی بھی کمیونٹی کے حوالے سے, خاص پر ہم اپنے ڈیاسپورا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پر ایک ٹینجیبلز ہونے چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہم بات کریں. تو اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی ہماری کمیونٹی بہت آگے گئی ہے. مطلب میں نے اس سال جو ہے وہ خاص طور پہ میونسپل الیکشن کو کافی کوریج کیا ہے, تو میں نے اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے جو نوجوان بچے کافی آگے آ رہے تھے, انہوں نے کوشش کی. ہارنا جیتنا الگ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارا ڈیاسپورا کا جو ینگسٹر ہے وہ آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ جمپ لگا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو پیچھے لے جانے کی کوشش بھی کر رہے لگے ہوئے تھے ہمارے لوگ, اور ہمارے وہ جو ہمارے فرسٹ جنریشن کے لوگ ہیں نا, جو ہم لوگ ڈائریکٹ ہیں, وہ ان کو پیچھے کر رہے تھے. مجھے تو دیکھ کر یہ زیادہ افسوس ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ ایک یہ تو خیر چلے گا, دیکھیں اس طرح کی معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں, ہمیں ان سے بددل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ معاشرے کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی لے کے سوسائٹی کو آگے بڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستانی کمیونٹی دے آر ڈوئنگ ویل. ایجوکیشن کے حوالے سے عرفان بھائی نے جو بات کی, ہو سکتا ہے کہ آپ کس سرکل میں رہتے ہیں. میں جس سرکل میں رہتا ہوں اس میں 95% بچے جو ہے پروفیشنلز ہیں, اور وہ ساری یعنی یہاں پر آپ کی ٹائیکون جتنی بڑی کمپنیز ہیں اس کمپنیز کے اندر بہت اچھی پوزیشنز پر ہیں وہ سارے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کو دیکھتے, اچھا ان کے پروگرام الگ ہوتے ہیں جس میں شاید بہت گالاز ہو رہے ہیں. I go sometime there because some of the people call me, تو میں چلے جاتا ہوں, بڑے بڑے گالاز ہوتے ہیں ان کے یوز کے. اچھا وہاں یہ 250 افراد نظر نہیں آتے. ایک چیز اور جو ہے میں ابھی اس میں مطلب میرے ذہن جیسے بچے پڑھ رہے ہیں جو مختلف, یہاں بات ہوتی ہے ان امپلائمنٹ کی, یہ وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ بچہ ادھر گریجویٹ ہوتا ہے اور اگلے دن وہ جاب کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ مطلب بہت کم ہے کہ مطلب کوئی بھی پورا نہیں ہوتا. تو بلکہ میرے بچے ابھی یونیورسٹی میں ہیں تو آلریڈی ہیو کو آپ اور انٹرنشپس کر رہے ہیں وہ. ہاں مطلب کوئی انٹرنشپ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مطلب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مطلب ہاں یہ ہے کہ آپ کی مقصد وہ نہیں ملتی جس کی آپ کو فوری خواہش ہے, لیکن تھوڑا سا میرے خیال اگر انسان کوشش کر لے تو آپ کو مل جاتی ہے. اب کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت رائسن یونیورسٹی کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں وہ ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ سے طرف ڈاکٹر جسیم الدین صاحب. مطلب کتنے ہمارے لوگ ماشاءاللہ, اچھا وہ آپ کو کسی محفلوں میں ویسے نظر نہیں آئیں گے, لیکن 150-200 بندے میں شامل نہیں ہیں. ایگزیکٹلی 200 بندوں میں شامل. Exactly. So they are very good people there from our community. So you are agreeing with that? Exactly. I agree with you. ابھی ظاہر درمیان میں کوئی ساتھ ساتھ چیزیں میں وہ ساتھ ساتھ جو بھی ذہن میں آتا ہے کوشچن میں کر لیتا ہوں. 2022 تو چلا گیا, ہو گیا, ہم نے تھوڑی سی کمیونٹی کی بات کری. 2023 اب آ گئے ہیں, آج پہلا دن ہے 2023 کا. اس میں کیا گولز ہیں, کیا سمجھتے ہیں کمیونٹی وائز,
पर्सनल वाइज क्या गोल्स बनाए आप लोगों ने? किसी ने, आपसे शुरू कर लेते हैं। मुझसे ना शुरू करें। चलिए मैं अच्छा, बॉयज मैं आपको बताता हूँ बटे साहब, देखिए बाबा जी जबरदस्ती महबूब साहब से महबूब साहब से। अभी हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें एक कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना चाहिए, सर ये बेहद जरूरी है। ये इतना बड़ी पुरानी दास्तान ये है। नहीं है, सर, नहीं, आपको इसका अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। देखें हर कम्युनिटी के जो है ना यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जब तक हम कोई प्लेटफॉर्म मिल बैठने सर का उन मुहैया नहीं कम्युनिटियों में करेंगे। चौधरी कम है, सर, हमारी चौधरी- लेकिन कम्युनिटी सर, में ये हर किसी बंदा को- चौधरी है। नहीं तो सर, मतलब यूं करते ये हैं ना, सॉरी मतलब कम्युनिटी सेंटर है ना, चौधरी सेंटर बना लें। चौधरी बना ले, कौन चौधरी बना? सेंटर ज्यादा सही नहीं, ये रहेगा। बेहद जरूरी है। अच्छा, देखिए, आपको पता है हमारा है एक सेंटर, जी हाँ, पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर है, रहमत- सर्विस, मस्जिद- रहमतुल्लाह आलमीन, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, लेकिन वो मतलब इस पे पाकिस्तान सर- झंडा लगा हुआ है वहां पर। सर उससे क्या करेंगे? मतलब कम्युनिटी सर, सेंटर में देखिए, क्या होगा? देखिए, मतलब देखें, क्या आप करेंगे? बताएं, आप यहाँ पर जितने भी न्यू कमर्स आते हैं उनको सबसे बड़े इश्यूज क्या होते हैं? इमिग्रेशन वाले जो लोग आते हैं, Immigration होते हैं, हाउसिंग का बहुत है, सारी गवर्नमेंट की start सर्विसेज है। है ना महबूब, नहीं उसके ऊपर नहीं, नो डाउट है। उसके ऊपर तो देखें, गवर्नमेंट की देखें, बहुत अच्छी हमारे यहाँ- सर्विसेज हैं। मैं- हमारे जी जी शेख साहब, अब जाइएगा, मैं आज आपके बाद बात करूँ। हमारे यहाँ कम्युनिटी के जो लोग पाकिस्तान से या साउथ एशियन कम्युनिटी आते हैं, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। बहुत सारे इश्यूज का मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी, अब आप कहें कि अगर कम्युनिटी सेंटर है तो वो कहाँ पर है, ये भी आप देखें, मिडल ऑफ द मिसिसागा या कहीं इस जगह बड़ा कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को वोकेशनल लेकिन सेंटर सर खोल के मसला दें, ये है लोगों ना, को। आपकी बात बिल्कुल, ये मतलब वैसे बहुत अच्छी चीजें लगती। अच्छा, कौन कम्युनिटी सेंटर को रन करेगा, कौन उसमें चीजों को भाई करेगा, साहब, बहुत मसाइल हैं। मैं इसमें थोड़ी सी आउटपुट डालूंगा शेख साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए। इस पूरे शहर में एक ही सेंटर है जिसको रेनबो सेंटर कहते जी, हैं, वो है। ओन्ड बाय द इंडियन कम्युनिटी, बट उनको और वो गवर्नमेंट- वाहिद सेंटर है साउथ एशियन का कि जहां आपको नए आने वाले लोगों को रेज्यूमेस बनाने सिखाए जाते हैं, नए आने वाले लोगों को ये बताया जाता है कि आपने सिटीजनशिप टेस्ट किस तरह पास करना है, नए आने वाले लोगों को ये बताया जाता है कि आपने नौकरी किस तरह देनी है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई सेंटर ऐसा नहीं है। मैं जब शुरू में आया था, शायद आरब भाई को याद होगा कि रिजवे की जो था वहाँ एक किसी ने एक ये इस तरह का सेंटर खोला था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2-3 साल बाद वो कि जी अपनी बेटी को नौकरी दे दी और अपनी बीवी को कर दी और फंड खा मसाइल तो रहते हैं। फंडिंग से खुलते हैं फंडिंग पे। अच्छा, लेकिन बात एक ये है चीज़ कि जी जी करिए। अब जो कम्युनिटी सेंटर की बात करते हैं, कूपर मॉस्क के बिल्कुल बराबर में क्रोशियन कम्युनिटी का सेंटर है, क्योंकि मैं इन सेंटर्स में जाता हूँ। पुर्तगीजी कम्युनिटी का सेंटर डंडास पे है, पोलिश कम्युनिटी का सेंटर आपको पता ही है इधर पीछे लेक उसके ऊपर, काथरा के ऊपर, वो कम्युनिटी सेंटर है सर, ठीक है। वहाँ आप जा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कम्युनिटी मसाइल वो भी तो चलाते हैं ना, वहाँ तो प्रेसिडेंट का रौला नहीं पड़ता। ये है कि बात होना तो चाहिए, लेकिन कौन मैनेज करेगा उसको? अच्छा, इसमें मैं सर, अगर एक ये आध हम चीज़- सोचेंगे कि कौन मैनेज करेगा तो फिर नहीं, कोई भी नहीं। स्टेप अच्छा, मैं मेरे कुछ पास शेयर idea कर है। सकती हूँ? कोई मेरे भी पास स्टेप हाँ। कोई भी स्टेप देखें। अब जब आप ये पॉलिश कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है। हाँ, आप वहाँ बैठ के गायनाकोलॉजिस्ट भी आप बिठा सकते हैं, डॉक्टर्स भी बिठा सकते हैं, आपको अपनी बात समझाने में आसानी होती है, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर अब सकते देखें, हैं। 2-3 इदारे हैं, मुस्लिम वेलफेयर सेंटर है, उनके सर्विसेज हैं, वो मेडिकल सर्विसेज भी देते हैं, बाकी सर्विस भी हैं, लेकिन एक को मेन स्ट्रीम इसमें अब कहना तो नहीं चाहिए कि भी यहाँ अच्छा, पे, मैं- लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा किरदार इसमें अदा करना अच्छा चाहिए। अर्शद साहब, That's very important. इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी एज माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैं 22 साल पहले जब मैं कनाडा आई एज एन इमिग्रेंट, आई लैंडेड इन वैंकूवर, और वहाँ पे था वेलकम सेंटर, जिस तरह से यहाँ पे भी होते हैं न्यू कमर सेंटर्स। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे मुझे रेज्यूमे बनाना भी सिखाया गया। और देखिए, जब आप एज एन इमिग्रेंट आते हैं ना, तो आप ऑलरेडी एक सर्टन लेवल ऑफ इंग्लिश आपकी होती है, हाँ। स्किल सेट होता है और वो सब। और मैं एनकरेज करूँगी कि जब बाहर से जब लोग एज एन इमिग्रेंट आ रहे हैं तो दे शुड कम इन टू मेन स्ट्रीम, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि 22 साल पहले फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, सेल अब फोन नहीं कई था। दफ़ा वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, यहाँ के टोरंटो के जो बहुत से ग्रुप्स हैं, जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, लोगों ने वो ज्वाइन किए होते हैं, वहीं पे वो पहले से ही सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। एंड व्हेन यू रिसीव योर इमिग्रेशन, मैं 22 साल पहले की बात कर रही हूँ, आज भी यकीनन कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे। उस वक्त भी मुझे वेबसाइट बताई गई थी कि इस पे जाएं, मुझे पूरा एक वेलकम कॉस्टी पैकेज दिया गया इदारा होता था। था, कॉस्टी बहुत सारे इज थे, अच्छा, अब जब या। मैंने रेफ्यूजीज को स्पॉन्सर किया या। तो उनकी सेटलमेंट मैंने कैसे की? Yeah. मैंने उनकी सेटलमेंट जो है मेन स्ट्रीम जो न्यू कमर सेंटर्स हैं उनके थ्रू, उनकी बच्चों की एडमिशन्स, उनकी ESL क्लासेस, उनकी ये सब चीज़ें
کاسٹی کے ساتھ بھی جس میں جاب سرچ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ریزیومے، تو میرے خیال سے ہمیں پیرالل اسی ایفرٹ کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز اے پاکستانی کمیونٹی سینٹر. ایک چیز موجود ہے اس میں جو میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے لیے سینئرز کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے سچ کوئی پراپر ادارے، یا ہمارے شیلٹرز کی ضرورت ہے، یوتھ کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی سینٹرز جیسے میں سیدہ خدیجہ سینٹر میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ مارشل آرٹس کلاسز ہیں، وہاں پہ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے بہت سی فیملی حلقاز ہیں اور سرکلز ہیں. تو بہت سی چیزوں میں جو ہیں مسجدیں جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں کہ جب نیو کمر کو جو چیزیں چاہیے تو وہ ہم لوگ اس لیول پہ ہم نہیں کر سکیں گے. اور گورنمنٹ کینیڈا از دیئر. آئی ریسیو دوز سروسز. آئی ایم میرے خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اور جو میں نے ابھی 10 سال سے پچھلے کئی سالوں سے میں جو اسپانسر کر رہی ہوں لوگوں کو، تو دے آر آل بینیفٹ. آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا جی؟ 2 آئیڈیا ہیں. ایک پہلا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پہ اناؤنس کر دیا جائے، بلکہ میں اناؤنس کرتا ہوں، جو یہاں کا سب سے بڑا چودھری ہے نا وہ یہ سینٹر کھول دے تو ہم دیکھ لیں گے بڑا چودھری کون ہے، کیونکہ چودھری کی دوڑ ہے یہاں. مشکل ہے مطلب یہ ویسے ایک یہ ضرور ہونا چاہیے، مطلب اس حد تک میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ یا ایسی جگہ ہو جو سیلف سفیشینٹ ہو. مطلب زمین چلیں لے لی گئی، اس کے اندر ایک ہال ہے سینئرز کے لیے، شیلٹر، لیکن اس کے ساتھ بزنسز ہوں، شاپس ہوں، ان کا کرایہ آتا ہو جس سے ان کا خرچہ چلتا ہو. اس قسم کے سب مسجدوں میں یہ سہولت میسر. ہاں سر، میں اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا تھا. چچا سر ایک سیکنڈ سر، میرے خود کے چچا سر وہ قسم سے پوری دنیا کی ہیلپ کرتے ہیں. چچا گوگل ہیں، وہ مکمل طور پہ آپ جو لکھو گے آپ کو پتا چل جائے گا. تو جب چچا گوگل ہے، اب تو حالات ہی بدل گئے. تو چچا گوگل ہیں تو ان سے اچھا بائی دا وے کینیڈا میں سب سے پہلا پاکستانی کمیونٹی سینٹر جو البرٹا میں 2 سینٹرز دیکھ کے آئی ہوں ادھر ایڈمنٹن میں. سو دے آر ون آف دا فرسٹ. اچھا مطلب یہ ہم مطلب اس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل فلیٹلی ریفیوز بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہونا چاہیے، خواہش ہماری ہے. سر ایک بات کو نام بڑھا دوں، حمیرہ صاحبہ نے کہا کہ ہم گوگل سے دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی، سوشل میڈیا سے اپلائی کرتے ہیں، ہمیں وہاں سے ہو کے آتے ہیں، کر کے آتے تیاری. یہاں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں پہ اولے گرتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کے 10 مسائل ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کو ضرورت پیش آتی ہے اس کمیونٹی سینٹر کی. نہیں اس وقت آپ کو ویلکم سینٹر، کمر سینٹر، کوئی کام نہیں آتے، کوئی کام نہیں. تو آپ کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، سارے بچے یا چھوٹے ہر بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایک بات رکھ لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات، ایک اجازت دے دے تو کوئی بات رکھ لیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ مسلسل جو ہے نا وہ ایک ہی ڈائریکشن میں بات کر. اصل میں پرابلم ساری یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ایک ڈائریکشنز ہوتی ہے، ایک دوسری ڈائریکشن بھی ہوتی ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مسجدوں کے حوالے سے ظاہر بات ہے ہمارے سینٹرز، ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں اتنے سارے سینٹرز ہم نے قائم کیے، بلینز آف ڈالرز جو ہے ہم نے انویسٹ کر دیے ہیں اس کے اندر، اور انفراسٹرکچر بنائے جو ہماری جنریشن تھی اس کی ذمہ داری تھی یہ کہ ہم انفراسٹرکچر دے کر جائیں آنے والی جنریشن کو. تو الحمدللہ یہ کام ہماری جنریشن نے بہت اچھے طریقے سے کیا اور کر رہی ہے اسٹل. تو بہت بڑے بڑے سینٹر، خدیجہ سینٹر کا بھی نام لیا، الفلاح اسلامک سینٹر ہے، ICC مسلم ویلفیئر سینٹر ہے، ادھر آپ ریاض الجنہ ہے، 10 مطلب سارے آپ جامع مصطفیٰ ہے، اور اپنے یہ آصف قاسمی صاحب کی جو مسجد ہے وہ ہے، بہت پلیٹ فارمز کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور یہ کوپر ماسک ہے ہماری. تو بہت شاندار ہمارے انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوئے ہیں یہاں سے لے کے پورے GTA کے اندر. پہلے تو یہ کہ ہماری ایک بڑا کارنامہ ہے، اور 2022 کے اندر بھی اور چیزیں آ رہی ہیں. اچھا ان سینٹرز کے اندر کام بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ساروں کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر سینٹرز کے اندر بڑی سروسز فراہم کی جاتی ہیں جو خاص طور پہ نئے آنے والوں کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب آئے تھے نئے امیگرینٹ اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، باپ بیٹا دونوں مر گئے تھے، رائٹ. تو یہاں پر یہ کوپر ماسک نے اور ایک لوکل ہماری پاکستانی خاتون ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں، انہوں نے مل کر اس کو پورا سپورٹ کیا. تو ادارے بن گئے ہیں، وہ آگے بڑھ کر جناب وہ لیتے ہیں، ان کی فائنینشل، ان کی فنڈ ریزنگ بھی کی، انہوں نے پیسے بھی دیے، سب کچھ کیا، کیونکہ فیملی تو پیچھے رہ گئی تھی نا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ابھی فنڈ ریزنگ کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک فوراً ذہن میں آ گئی، یہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ مطلب بہت زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور بیک ہوم کے لیے ہوتی ہے، اور اب تھوڑا سا شکر ہے کہ اب یہاں پہ بھی ہونے لگی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈ ریزنگ وہاں کے لیے ہونی تو ضرور چاہیے، لیکن کیا یہ فنڈ ریزنگ پہنچتی ہے وہاں پہ؟ آپ بھی بہت فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جتنے اعلانات ہوتے ہیں آپ سے شروع کر لیتے ہیں، انہی سے شروع. کیا وہاں اتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہاں لوکل نہیں ہونی چاہیے کچھ؟ اچھا ایز اے ٹورنٹو 360 کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا تھا کووڈ کے اندر کہ ہم لائیو ٹیلی تھون کے ذریعے، ڈیجی تھون کے ذریعے پیسے جمع کریں گے.
اور پھر اس کو سب نے اپنایا. الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے, چاہے وہ انڈس ہاسپٹل کا ہو, شوکت خانم کا ہو, TCF کا ہو, ہنر فاؤنڈیشن کا ہو, سب کے الحمدللہ پیسے جمع ہوئے. اچھا اب یہاں کی بات کریں تو ہم نے سیکرڈ ہارٹ کینیڈا بھی کیا, گرلز اینڈ بوائز کلب کینیڈا کے لیے بھی ہم نے کری, یہاں پر فنڈ ریزنگ کری, اور نساء ہوم کے لیے بھی کری. تو ان اداروں کے لیے بھی کری اور پاکستان کے لیے اداروں. لیکن چند ادارے ایسے ہیں یا چند شخصیات ایسی ہیں جو متنازع ہیں, جو پاکستان سے آتی ہیں, جن کے نام کسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی 2.5 لاکھ 3 لاکھ ڈالر جمع ہو گئے. اگر آپ سروے کریں 2022 کے اندر جو فنڈ ریزنگ بھی ہے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا, تو ان کے میرے خیال میں کینیڈا کے اندر جتنی اماؤنٹ جمع ہوئی اس میں سے جو اعلان کیا ان میں سے ایک سنگل پینی بھی جمع نہیں ہوا ہے. سنگل پینی آپ سنگل پینی جمع نہیں ہوا ہے. اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی 2 فنڈ ریزنگ ہوئی ہیں, ایک تو کسی نیک مقصد کے لیے ہوئی. ویسے تو ساری نئے مقصد کے لیے ہوتی ہیں میرے خیال ہے سر ساری. دیکھیں کینیڈا, اگر آپ کینیڈا کی بات کریں, ہم نے ابھی شوکت خانم کی بات کی, تو شوکت خانم کے 101% پیسے جمع ہوتے ہیں. خالد عثمان صاحب جو کرتے ہیں, ہنر فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح TCF کے جو ہے وہ 4.5, آپ خود بھی موجود تھے, ان کے جو ڈونرز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ آپ کو کہیں مسجد میں کسی پروگرام کے اندر جہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہاں نظر نہیں آتے. TCF کے فنڈ ریزر آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. ان کے سلیکٹڈ فنڈ ریزر ہوتے ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں ان اداروں کے لیے. ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے سال کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ, وہ وہاں بھجوا دیتے ہیں. لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جن کی فنڈ ریزنگ کے اندر لوگ اعلان کرتے ہیں, وہ اعلان تک ہی محدود رہتے ہیں. وہ ادارے کا قصور تو نہیں ہے نا, اعلان کرنے والوں کا قصور ہے نا سر. اب اس کو کون چیک کرے گا, اس کو کون فالو کرے گا؟ صحیح ہے. یہ تو اب جو لوگ کر رہے ہیں فنڈ ریزنگ, اب مجھے اگر کسی ادارے کے یا کسی شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی فنڈ ریزنگ کر لیں, مجھے کم سے کم اس کو انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو میرے خیال میں ہمیں ان کو اتنا وہ مطلب ایڈوانٹیج دے دیں کہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں یہاں کے اداروں کے لیے بھی کرنی چاہیے, بڑا ضروری ہے. اس میں بھٹی صاحب میں تھوڑی سی معلومات میں تھوڑا میں معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوکل فنڈنگز بہت سارے ادارے کرتے ہیں. جیسے NCCM ہے, NCCM ایک ہمارا بہت اچھا ادارہ ہے جو یہاں پر مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں, جیسے اسلام فوبیا ہے یا جو کیوبیک کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اس کے لیے وہ فائٹ کر رہا ہے عدالتوں کے, تو وہ ایک فنڈ ریزنگ کرتا ہے, تو اور بڑی فنڈ ریزنگ اس کو ملتی ہے. اچھا یہ تمام مسجدیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک لمسم اماؤنٹ جو ہے ہر مسجد نے دیا ہوا ہے کہ NCCM کو دیں گے ہر سال. ابھی میں دیکھتا ہوں جو مختلف ہوتے ہیں فنڈ, اس میں مساجد بھی اچھے ڈونیٹ کرتے ہیں. مساجد کے ساتھ آپ ہاسپٹلز دیکھ لینا, ہم آکول ہاسپٹل کے لیے ہم نے لوکل ہو رہا ہے کام, میرا خیال ہے کہ آکول ہاسپٹل کے لیے بھی جو یہاں مقامی ہاسپٹلز ہیں, ابھی آپ یہ ٹریلیم دیکھ لیں, آپ ٹریلیم کے فنڈ ایک چیز ذرا سا میں ایک معلومات صرف آپ کو دے دوں کہ جو اس وقت گیپ مجھے نظر آتا ہے, اور وہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے جو آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا, کیونکہ ہماری کمیونٹی کافی اب جو بوڑھی ہو رہی ہے, بزرگ ہو رہی ہے نا بہت ساری کمیونٹی. اچھا ہم اس طریقے سے RRSPs اور وہ سب چیزیں تو نہیں کر سکے بہت سارے لوگ, تو وہ ایک کرائسس جو ہے نا بلڈ ہوگا آگے جا کر. وہاں پر یہ جو ادارے ہیں ان کا بڑا کام ہے. فیونرل, ابھی میں نے اپنی والدہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال انتخاب, تو مجھے اندازہ ہوا کہ $16,000 خرچ ہوتے ہیں کسی ایک آدمی کے انتقال. لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں جو آپ ان کو کتنوں کے پاس $16,000 ہوتے ہیں, تو اداروں کو جو ہے کام کرنا پڑے گا. ایسے ادارے ہیں جو آپ ممبر بن جائیں اس کے, تو پھر وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں, بالکل میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پول کیا ہوتا ہے, تو I know that کہ وہ ادارے بھی کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے توسط سے بتانا چاہیے کہ بھائی بن جاؤ ممبر. پازیٹیو یہ ہے کہ ہماری ابھی بھی جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو الحمدللہ وہ مسائل نہیں ہیں. جناب یہ ابھی فنڈ ریزنگ کے والے سے ضرور فنڈ دیں, ہم آپ کو کہیں گے کہ جو ادارہ لگتا ہے, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے ضرور آپ فنڈ دیجئے, لیکن وہاں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی دیجئے. جناب یہ بہت سیریس بہت سی باتیں ہو گئی, تو میں خیال آپ کے میں اپنا جو کام ہے آپ کے ذمہ لگا دیتا ہوں. مطلب چیمہ صاحب خوشخبری آنے والی ہے اس سال عرفان بھائی نے بتایا ہے, مطلب تو اور ماشاءاللہ آپ بھی بڑے شوق رہتے ہیں, تو آگے آپ چلیں کوئی شوخی والی باتیں کر لیں, شوق چنچل باتیں آپ کر لیں. بھٹی صاحب خوشخبری کی بات تو کر لیں. وہ عرفان بھائی نے آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتایا کہ اس سال خوشخبری ہے. تو یہ تو عرفان بھائی بتائیں گے, پہلے وہ عمرے پہ گئے, حج پہ جائیں گے. اچھا یہ خوشخبری, چلے چلے کوئی اور ہے جی آپ کے ذہن نہیں, ان کو بڑی اچھی مطلب اس عمر میں تو نوکری ملی. اچھا میں اپنا کاروبار کرتا ہوں, میں نوکری کیوں مان لو انہوں نے شادی بھی ہو سکتی ہے نا, مسئلہ نہیں, شادی کو کوئی چانس نہیں سر. شادی ابھی دکھائیں ذرا, ہاں تو اس طرح کریں. میں ایسے دکھاؤں گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا, دکھائیے دونوں دیکھیں. میں تو یہی سمجھا کہ انہوں نے کہا خوشخبری ہے, میرے کو یار شادی. آپ اپنا ہاتھ دکھائیے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ اب جو سال بدلے گا, یقین دلاؤ میرا حال بدلے گا. اسے خیال نہیں ہے میرا, قسم کھاؤ اس کا خیال بدلے گا. کیا بات. اور میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو میری شادی ڈھونڈ رہے ہیں نا, یہ اپنی خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں. بھابھی کہیں دیکھ رہی ہو نا, تو خدا کے لیے اپنے میاں کو سنبھالیں,
किस उम्र में कैसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफी अरसे से काफी शोखे होने की भी कोशिश जी, कर आई नो, जी, बड़ी नवाजिश है बल्कि आपको, पूछने मोहब्बत जा रही यार, ये मतलब न्यू ईयर का शो है तो मेरी अच्छा, मैचिंग वो सही लग एक रही है। पाकिस्तान में जो शुरू होता था ना कि मतलब आपको शेर सुना होता था, लपे आती है दुआ बन के, वो मैंने भी सुना ना शेर, अच्छा, मैंने तो निकाला मैंने ना हुआ। अभी ऐसी ज़ाहिर इस नए साल के मतलब वो ऐसे शेर तो होते हैं, हमें वही वाले शेर याद है जो बचपन से वही याद जो- थे। तो अभी अचानक मैंने एक 71, नया साल लिखा तो एक 72, शेर आ गया, हालांकि जी, इससे सर सुनाइए। मेरा इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। नया साल आए बन के उजाला, नया साल आए बन के उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, आप तमाम लोगों की किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, इसमें दुआ भी है, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला। क्या वाह जी, मैंने भी निकाला है कुछ शेर, मैं भी बोलूं? सुना दे, सुना अच्छा, नज़्म है छोटी सी। जी जी, अच्छा, चलो फिर से करते हैं इब्तदा, इसका उन्वान है, चलो फिर से करते हैं इब्तदा, चलो फिर निकलते हैं खोजने किसी ताज़ा रंगे बहार को, वाह वाह, किसी गुल कदे के निखार को, किसी मेहरबान किसी यार को, आहा, चलो ढूंढें कुंजे सकूं कोई नर्म गोशाए दिल बरी, कोई हमदिली कोई दोस्ती, कोई दिलकशी कोई चारवी, वाह, चलो ढूंढते हैं किसी जगह वही दोस्तों की बैकग्राउंड इनायतें। म्यूजिक दे रहे हैं पीछे पीछे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। गाना गाना आ रहा है असल में। सपोर्ट कर रहा हूँ। नज्म में नहीं बोलते। थैंक यू। नसर में कहते हैं। चलो ढूंढते हैं किसी जगह वही दोस्तों की इनायतें, वो गिले वो शिकवे शिकायतें, वो रफाकतों की जकायतें। वाह, चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर वो गए दिनों की कहानियां, वो मोहब्बतों की निशानियां, क्या बात है जनाब। कहीं धुंध में जो समो गईं, किसी इज्तिहाम के शोर में, किसी नफ्सा नफसी के दौर में, कहीं इब्तदा में ही खो गईं। वाह, चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर, चलो फिर से निकलें तलाश में, चलो फिर से करते हैं इब्तदा, चलो फिर से करते हैं बहुत अच्छी, जबरदस्त, बहुत अच्छी कही जी, बहुत अच्छी कही। अच्छा जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अब मैंने आप गा के गा के करें जो है वो ये पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी नहीं, आप गा के गाएं, कुछ भी मौजूदा गाएं। निज़ाम को जो है वो दरख्वास्त है, और अहमद नदीम कासमी ने बड़ी अच्छी तरह उसको बयान किया वाह है। वाह वाह वाह। वो कहते हैं जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद नहीं कर दो, मुझ पे बंद कर दो, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, बंद हैं। देखना हद नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, वाह, वाह सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों ये जुर्म है, सोचना भी जुर्म है, सांस लेने की आज़ादी तो मुयस्सर नहीं है मुझे, सांस लेने की आज़ादी तो मुयस्सर नहीं है मुझे, जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, क्या बात है साहब। और कुछ भी दरकार है। ए खुदा बंदाने ईमानो हिकायत, ए हुनरमंदाने आइनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इस सारे जुराइम की इजाजत चाहिए। वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात सर, आपने तो खुद लिखा है। मैंने खुद लिखी हुई है, उसकी कुछ तस्वीर करनी थी, लेकिन बहरहाल मैं सुना देता हूँ, अरशद, क्योंकि अरशद, कल ही मैंने लिखी थी, और कल ही जब आपने लिखी और दायरों का सफर। नहीं, लेकिन सर टाइम तो बता देना। 2 बजे थे, 2 बजे रात रात के 2 बजे, दिन के रात के 2 बजे। आपने सुबह कर ली है, कम कर ली सुबह। आपने लिखने से पहले क्या खाया था? मैंने बताऊंगा आपको बाद में। अभी जो हम पकौड़े खा रहे हैं। जी, इतनी तफसील कल लिख। क्या अजब है दायरों का सफर, क्या बात है। क्या अजब है दायरों का सफर, बेनामो निशा रास्तों का सफर। आज गुमराह है उम्मत आदम हर सू, तारीक रातों में अंधेरों का सफर। वाह। फिक्रो तदब्बुर दोनों से गाफिल, फिक्रो तदब्बुर दोनों से गाफिल, बेरब्त तो आहंग ख्यालों का सफर। और ना खुदा के बंदे ना अपने बंदे, ना खुदा के बंदे ना अपने बंदे, मुनाफा हवस बस ताजिरों का सफर। वाह, चमन है बांझ और रहनुमा गायब, चमन है बांझ और रहनुमा गायब, दगा झूठ और सिफारिशों का सफर। वाह। एक नई परवाज की जरूरत है, एक नई परवाज की जरूरत है, इल्मो हुनर और जाब्तों का सफर। और आखिर में है कि चलो तन्हा खुदा से शिकवा कर लो,
चलो चलो तन्हा तन्हा खुदा से शिकवा कर क्या लो, बात है जनाब, क़याम व रुकू और आरिफों का सफ़र। मुकर्रर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जनाब, जनाब, वाह, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सर आपने कोई नहीं सर, मैं यही कहना, आपने मुकर्रर का है, आपको पता है मुकर्रर का मतलब क्या होता दोबारा दोबारा ये चाह रहे हैं है? दोबारा, यार बार बार यही चीज़ मतलब ये नहीं, चाह रहे हैं कि वो प्रोग्राम खत्म ना हो। तुम्हारी काफी दो आप भी कोई मतलब कि मैंने सर्च कर रहे बिल्कुल इनकी हैं, तवज्जो नहीं आप दी भी इस बात ढूंढ के रहे हैं मतलब। मैं तो सारा का बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। हाँ। तो वो था खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, तो उसका बंदा बनूंगा जिसको जिसको खुदा खुदा के के बंदों से प्यार अल्लामा हो, इकबाल। खुदा के बंदों का आपने जिक्र किया था। जी अच्छा जी, जी, जी बाबा जी। जी मैं कहता हूँ शेख साहब गाना शुरू अच्छा जी, करें। गाना अगर हो जाए तो मेरे ख्याल सुना एक- दें, गाना नहीं, सुना गाना ही को दें close यार, कर लेते हैं, चलें। अगर जो है वो साथ में मेरे साहब इजाजत है। हम लोग साथ देंगे। मेरी नहीं देंगे? नजर खराब कर दी इन्होंने अब इनका नहीं ये बिलाल भाई से इजाजत नहीं। सर अगर आपकी इजाजत हो तो फिर नहीं, शुरू नहीं, किया जाए कुछ। शुरू करें। और तुसी सुनाओ। आरिफ साहब से। आपने तंग करना ही करना, करें जी। करें जी, कौन मना थोड़ी कर रहा है। प्लीज। वाह अच्छा, ये तो मशहूर वाह गाना शेख बड़ा है साहब, ना। वाह वाह। भट्टी साहब भी गा सकते हैं तो। नहीं, हम साथ देंगे इनका। माहौल बना दिया। नीले नीले अंबर। नहीं, वो तो कोई गाना है, वो प्रेमी हो पीछे है, बस सर, अब आपको- शुरू होगा सर, ये अभी अब माहौल बन रहा है, अब शुरू होने वाला है सर, माहौल बना रहे हैं धीमे धीमे। जी नहीं, बनाए बनाए बनाए। अच्छा, वाह जी वाह। देखिए बहुत सही कह रहे थे, खड़े होके कहें तो जरा, करें तो जरा अच्छा लगेगा। वैसे मैं साहब नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। चलो मैं इसका फिर आगे पढ़ देता हूँ। आप ना मैंने निकाल लिया मैंने। अभी आएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। आगे बस मैंने शुरू कर दिया। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब झूमते हैं अंबर को, कैरियोकी पे गाना प्यासा मुश्किल होता है। प्यासा अंबर जब झूमता है सागर को। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई। सर जी गिलास साहब सॉरी, काढ़ी। ये कैरियोकी जो है इसमें बहुत दिक्कत हो रहे हैं। ऐद। और मैं फोन यूज नहीं कर रहा, तुम सारे कर रहे हो। बाहों में फंसा जाए, आपके साथ मैं कोई गाना गा दिल रही थी। मेरा ले कौन सा गाना? जाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। उमेरा साहब को ढूंढ रही हैं, वो अपना ढूंढ के वो गा के फिर हम क्लोज करेंगे इसको बस। आपकी कोशिश और हमारा सब्र हमें बहुत पसंद है। मैं तो यही कह सकता बहुत शुक्रिया आपका बर्दाश्त करने का। आई लव यू डियरली सर। थैंक यू वाह सो जी मच, वाह, थैंक यू। वाह सर जी, हिम्मत वाह। हिम्मत को भी तो दाद देना। हिम्मत तो उससे भी ज्यादा आपने की है, बड़ी हिम्मत की है। बहुत अच्छी, ये आपने भी आपको माशाल्लाह तो तो बहुत अच्छी की। थोड़ा सा बताएं ताकि हम खत्म करें, क्लोज करें। मलिक साहब को जी माशाल्लाह बहुत बड़ा अवार्ड मिला है जी, एक जिसको उन्होंने फेसबुक पे लगाया है। पिछले साल का कोई अचीवमेंट अवार्ड है, येलो सा पेज था, उस पे कुछ लिखा हुआ था। तो ये बहुत सारे लोगों को मिला है तकरीबन। मलिक साहब माशाल्लाह खुशकिस्मतों हैं उन जिनकी- 3000 लोगों में 3000 लोगों शामिल में नहीं, मुझे बोलने दें ना, मैं बोलो अभी बात। हाँ, नहीं, इनको बोलो। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो खास अवार्ड जो है मलिक साहब को जो मिला है, मलिक साहब उस सफ में खड़े हुए हैं जिनमें तकरीबन 3,000 बंदा पहले भी खड़ा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और 3,000। अच्छा वो जो महमूद अच्छा याद अच्छा आप नहीं उसकी बात करें ना जिसमें कोई बंदा मूव है रहा, और ना जिसमें कोई बंदा स्टिकर है, नवाज। कुछ उस वाली की बात कर ये रहे नहीं हैं। मुझे पता येलो वो सा पेज कहते है, हैं, शायर कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा। पीछे आके खड़ा हो गया खुदकश बम्बार, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज।
سر اس کے بارے میں کچھ میں چاہوں گا. ویسے جو کیمرے کے پیچھے ہیں آپ کا ٹیسٹ بڑا اچھا میوزک میں، آپ کوئی گانا سجیسٹ کر دیں. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اتنا ماشاءاللہ. دیکھیں بات میں نے اس ایوارڈ جن لوگوں کو ملے ہیں، میں نے فیس بک بڑے بڑے دلچسپ ریمارکس دیکھے ہیں. کسی نے لکھا ہے ایوارڈ یافتہ، کسی نے لکھا ہے گریٹ اچیومنٹ، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے. تو میرا اس طرح لگتا ہے جیسے اس ایوارڈ کے پیچھے 2 مربع زمین بھی ملی ہے، میرا خیال ہے. نہیں آپ کو بتاؤ گا، آپ کو ملا ہے، آپ کو ملا ہے جی. دیکھیں آپ کے پیپر آئے ہوں گے. میں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 مربع کدھر ہیں. صحیح. تو جب مجھے مل جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، اگلے سال آپ کو بھی وہ. سر مجھے وہ پچھلے 3-4 سال ملتا رہا، لیکن انہوں نے میں نے اس کو جو ہے نا یہ سارے لوگ فیری ٹیل نہیں سمجھا. لینے پہ راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن ہم بہت خوش ہیں. ہمیں ابھی بڑی جدوجہد کرنی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. صحیح. نہیں مطلب عرفان بھائی تو اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ یہ ایوارڈ کی بات نہیں کرا، لیکن بہت سارے ایوارڈ تو ان کو ملنے چاہیے. مطلب یہ بہت محنت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں تو اسٹیج کے اندر واقعی میں بہت ماشاءاللہ محنت ویری کرتے ہیں، میں صحیح ایکٹیو، بتا رہا ہوں. ویری انرجیٹک. اور مجھے کیونکہ پاکستانی گانا ڈھونڈا ہے میں نے. صحیح. جی جی ٹھیک ہے، اس کی میں آواز اونچی کرتی ہوں. یہ جدائیوں کے راستے بڑی دور تک گئے ہیں. او پاجی گیا رہن پھر دیو نہ آیا، رہن میری دیو بات مان تسی جاؤ. رہن دیو. ہیلو اچھا، جی، یہ مجھے سامجد کا یہ آپ ذرا. سنا رہے ہیں. ہاں جی. دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے، فاتحوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے. امید صبح بہار رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کا حمیرہ خان صاحبہ، محبوب شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، عرفان ملک صاحب تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ، عارف صاحب تھینک یو ویری مچ، بلال صاحب بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ، قاضی عارف صاحب انطالہ بھٹی. ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بڑا ضروری ہے. زندگی میں ہم بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر بھی لیتے ہیں. ماضی کو بھول جائیں، حال کا خدا بہتر جانتا ہے. ماضی کو بھول جائیں، مستقبل کا خدا بہتر جانتا ہے. حال میں رہیں، حال میں رہیں گے تو ہی خوش رہیں گے. جو گزر گیا واپس نہیں آنا، آنے والے کا کچھ پتہ نہیں ہے. جہاں ہیں اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، حال میں رہیں، خوش رہیں، کوشش کریں دوسروں کی مدد کریں جتنا ہو سکے. باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن وہی کامیاب رہتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. نیا سال ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ خوشی کے لیے طور پہ مناتے ہیں. عید پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں، شب رات پہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن نئے سال میں ایک روایت ہے کہ بس خوش ہونا ہے، کہ نیو ایئر ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے. کوئی بھی شروعات ہو، ایک نقطہ آغاز ہے 1 جنوری کا، آج اس کا آغاز ہو گیا ہے. کوشش کریں جو آپ میں خامیاں ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو خوبی ہیں ان کو مزید آپ اس کا اثر جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچے، لوگوں تک بھی پہنچے. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک. اللہ حافظ اور سپرد مولا. خیال رکھنا.